ایکسکلوزیو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان رخشان میر. آج دو بہت اہم اوکیزنز ہیں. سب سے پہلے جو پاکستان میں مسیحی برادری مقیم ہے اپنا مذہبی تہوار کرسمس بہت جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو مسیحی بھائی اس وقت مجھے لائیو ٹرانسمیشن میں جوائن کر چکے ہیں اور جو کرنے والے ہیں پاکستان میں مقیم ہیں, ان کو ان کا مذہبی تہوار بہت بہت مبارک ہو. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نیو یارک میں مقیم مسلمان یا لندن میں رہائش پذیر مسلمان اپنا عید الفطر اور اپنا عید الاضحیٰ کا تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں, اسی طرح سے پاکستان میں جو مسیحی بھائی مقیم ہیں ان کو ہم کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ بھی اس وطن عزیز کے شہری ہیں, ان کا بھی پاکستان میں اتنا ہی حق ہے جتنا کسی مسلمان کا. دوسرا, آج پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کے سال میں بہت بڑا دن, قائد ملت قائد اعظم محترم محمد علی جناح کی یوم ولادت ہے, یعنی 25 دسمبر. تو قائد اعظم کے حوالے سے بات کریں گے, قائد اعظم کی سوانح عمری کے حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی, سیاست میں کیسے قدم رکھا, ان کے مشاغل کیا تھے, اور جو ان کی پرسنل زندگی ہے, ان کی شادی شدہ زندگی اور اسکول اور کالج, اس پر بھی ڈسکس کریں گے. تو آج قائد اعظم کا یوم ولادت بھی ہے. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. تو آپ بھی ان کے حوالے سے جتنی دعائیں اپنے عظیم لیڈر کو دے سکتے ہیں, ان کی یاد میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور آپ کمنٹس میں پیش کر سکتے ہیں. کراچی کے ایک مالدار گھر جس کا نام تھا میں قائد اعظم نے اپنی ولادت ان کی ہوئی. اور قائد اعظم کے جو والد تھے وہ ایک کامیاب کاروباری تھے, ایک کامیاب تاجر تھے. شادی کے کچھ عرصہ تک ان کو خدا تعالیٰ نے اولاد نارینہ سے ان کو نہیں نوازا تھا, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا جوان ان کے گھر پیدا ہو جو ان کے کاروبار کو سنبھال سکے, ان کا جو گھر ہے, اس کا جو کاروبار ہے, ان کا جو بزنس ہے, اس کو لے کر چل سکے. مگر کس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پونجا جناح کو ایسے عظیم انسان سے نوازے گا جو کہ نہ صرف ان کے گھر کو, ان کے کاروبار کو, بلکہ برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک اپنا علیحدہ سے ایک وطن برطانیہ سے لے کر دیں گے, انگریز سے لے کر دیں گے, اور اس میں تمام پاکستان کے جتنے بھی مسلمان تھے ہندوستان کے, وہ اس میں اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بتائیں گے. اپنے جو تہوار ہیں, مذہبی تہوار ہیں, تمام عیدیں ہیں, رمضان ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو قائد اعظم کی جو زندگی ہے, قائد اعظم نے کہاں سے سٹارٹ لیا, سب سے پہلے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. قائد اعظم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے والدین کاٹھیا وار سے کراچی منتقل ہوئے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کراچی میں ان کا گھر تھا اور ان کی مادری زبان گجراتی تھی, مگر قائد اعظم محمد علی جناح کو بلوچی, سندھی, انگریزی, ان تمام زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم ایک بورن, ٹیلنٹڈ, ہارڈ ورکنگ اور ایک جدوجہد کرنے والے ذہین انسان تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیم ہے, سب سے پہلے ان کو ایک مدرسے میں ان کی والدہ نے بھیجا جن کا نام میٹھی بائی تھا. میٹھی بائی جناح ان کی والدہ کا نام تھا, اور پونجا جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام تھا. تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی والدہ نے ان کو قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے ایک مدرسے کا رخ کیا, اور انہوں نے مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہ سکول منتقل ہو گئے, اور 16 سال کی عمر میں قائد اعظم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. اس وقت جو امتحانات تھے, جو کراچی میں جو سکول تھا جہاں پر قائد اعظم پڑھے, اس کے امتحانات بمبئی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہوتے تھے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں لاہور میں امتحانات آج پنجاب بورڈ کے زیر اہتمام ہیں, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, اور جو راولپنڈی اسلام آباد ہے اس کا فیڈرل بورڈ میں آتا ہے. تو اس طرح سے اس وقت بمبئی یونیورسٹی کا امتحان میٹرک کا قائد اعظم نے 16 سال کی عمر میں اس کو پاس کیا, اور یہ کھرا ثبوت تھا کہ قائد اعظم ایک ذہین ترین طالب علم ہے. اب قائد اعظم کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ فاطمہ جناح کا نام تو آپ نے بخوبی سنا, کیونکہ یہ وہ ان کی سسٹر ہیں, وہ بہن ہیں جنہوں نے سیاست میں ان کا مضبوط ساتھی بن کے سیاست میں قائد اعظم کا ساتھ دیتی رہی. اس کے علاوہ قائد اعظم کل 7 بھائی بہن تھے, 3 بہنیں, 3 بھائی اور 1 قائد اعظم. بہنوں میں مریم جناح, فاطمہ جناح, شیری جناح, اور بھائیوں میں احمد علی, بندے علی اور رحمت علی. یہ ان کے 3 بھائی تھے. مگر قائد اعظم کا جو نام ہے, قائد اعظم کی جو محنت ہے, قائد اعظم کی جو جدوجہد ہے, 20ویں صدی کے سب سے بڑے لیڈر میری نظر میں, اور تمام پاکستانیوں کی نظر میں, صرف تمام پاکستانیوں کی نظر میں نہیں, پوری دنیا کی نظر میں 20ویں صدی کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. آج ان کا یوم ولادت تھا جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے.
قائد اعظم کی پہلی شادی جو ہے لندن، جب وہ اپنی ایجوکیشن کی جاب کے لیے پہلے انہوں نے لندن میں ایک نوکری اختیار کی اور پھر وہ کراچی سے لندن اپنی جاب کی غرض سے منتقل ہوئے، اور تب ان کی والدہ نے ان کی پہلی شادی کی جس کا نام تھا ایمی بائی۔ جب وہ قائد اعظم لندن چلے گئے اپنی جاب کے سلسلے میں تو پیچھے سے کوئی ان کو بیمار ہو گئی اور وہ انتقال کر گئیں، ایمی بائی جو قائد اعظم کی پہلی بیوی تھی۔ اور پھر قائد اعظم نے دوسری شادی تو بعد میں کی، وکالت وکیل بننے کے بعد کی۔ انہوں نے جو لندن کی جاب تھی، جو جاب وہ کر رہے تھے، وہ انہوں نے چھوڑی اور لنکنز ان لا کالج، یہ لندن کا بہت مشہور ادارہ ہے، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لا کی ڈگری حاصل کی ان کے بعد، کیونکہ وہ بھی ان سے انسپائرڈ تھے۔ تو قائد اعظم نے لنکنز ان سے لا کا امتحان پاس کیا اور اپنی پریکٹس شروع کی۔ بڑے کامیاب وکیل تھے، مہنگے ترین وکیل تھے، کراچی میں بھی پریکٹس کرتے رہے، مگر جب وہ لندن میں تھے اور تب ان کا اتنا کوئی کام نہیں چل سکا۔ ان کی زندگی کا، ان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ یہ بھی تھا جب وہ مسٹر میک فرسن کے پاس تھے۔ مسٹر میک فرسن ایک عظیم وکیل تھے اس وقت کے، ان کی بہت کشادہ لائبریری تھی، وسیع و عریض لائبریری تھی جس میں ہزاروں کتب تھیں، قانون کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے۔ تو قائد اعظم مسٹر میک فرسن کے ساتھ جڑے اور ان کی لائبریری کو اپنی لائبریری سمجھ کر استعمال کیا، وہاں سے کتب کا مطالعہ کیا، سیاست کا مطالعہ کیا، قانون کا مطالعہ کیا، آئین کا مطالعہ کیا اور ایک بہترین وکیل بنے۔ لندن میں اس وقت جو رعنائیاں تھیں، رونقیں تھیں، جو بھی عیش و عشرت تھی، قائد اعظم نے اس میں اپنا حصہ نہیں لیا، بلکہ کتب کا مطالعہ کرتے رہے، سیاست اور قانون کا مطالعہ کرتے رہے، کیونکہ ان کے خواب بہت بلند تھے۔ اور جو ان کی دوسری بیگم ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ آج اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی ریسرچ ہے، میں نے مختلف کتب یہاں پہ پڑھی ہیں، رئیس احمد جعفری صاحب کی بھی کتب ہے، عرفان احمد خان صاحب کی بھی میں نے کتب کا مطالعہ کیا۔ جو ان کی دوسری وائف تھیں، ان کے ساتھ قائد اعظم کی علیحدگی ہوئی، کیونکہ قائد اعظم کے اندر جو جذبہ تھا، جو پیشن تھا، قائد اعظم صرف فوکسڈ آدمی تھے اور ان کا ایک طرف صرف ان کا تمام توجہ ان کی ایک طرف مرکوز تھی کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو اب آزاد مملکت دینی ہے، ایک پاکستان کا تحفہ ان کو عطیہ کرنا ہے جہاں پر وہ اپنی ساری زندگی پریکٹس کر چکے ہیں۔ تو جو ان کی بیوی پارسی تھی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مریم جناح، وہ بنی مریم جناح ان کا نام تھا، جب وہ مسلمان میں اسلام میں کنورٹ ہوئی تو قائد اعظم ان کے ساتھ وہ نہیں رہ سکے، کیونکہ وہ اپنے کام پہ صرف توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے اور دوسری طرف ان کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اب جو ان کی دوسری بیگم تھی، ان میں سے ان کی ایک بیٹی بھی ہیں جن کی عمر ابھی 95 میرے خیال سے کچھ اس کے سال ابھی نہیں کنفرم پتہ چل سکے، ان میں سے ایک بیٹی بھی ہے۔ تو اس لائیو ٹرانسمیشن کا میرا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے، ان کا جو کیریئر تھا، انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی جدوجہد شروع کی، اور ان کے جو خطبات ہیں، بیسیکلی جو پیغام قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا، برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے رکھا، اور جو ہمارے پاس مختلف مصنفین نے، لکھاریوں نے، کالم نگاروں نے قلم زد کیے ہیں ان کے خطبات، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میں خطبات کی طرف جاؤں گا جو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، خطبات قائد اعظم رئیس احمد جعفری صاحب نے یہ لکھی ہے۔ اس میں قائد اعظم نے کس وقت کیا خطبہ دیا، ووٹ کس طرح سے دینا ہے، ووٹ کس طرح سے دینا ہے، کون سی زبان کا استعمال کرنا ہے، سندھی بلوچی کا یہ کانسیپٹ رکھنا ہے کہ نہیں، صوبوں میں ڈیوائیڈ ہونا ہے یا نہیں، یہ تمام باتیں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے تک کر کے گئے ہیں اپنے خطبات میں، جو آج ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ووٹ کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کر رہے تھے، اپنے ووٹ کو ذاتی مفاد کے حصول کی خاطر بیچ نہ ڈالیے، بلکہ اسے قوم کی امانت سمجھیے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام ہے جو میں آج ان کے یوم ولادت کے دن اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ اپنے ووٹ کو ذاتی مفاد کے حصول نہ بیچیے، بلکہ اس کو قوم کی امانت سمجھیے، یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ اور پھر بلوچستان کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا فرمایا، کوئٹہ میں شہری سپاہانہ بلوچستان میں انہوں نے فرمایا، بلوچستان آزاد اور بہادر انسانوں کی سرزمین ہے، اس لیے آپ کی نظروں میں قومی آزادی، عزت اور طاقت کے الفاظ کی خاص قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ یہ ملکی اور غیر ملکی باتیں نہ ملک کے لیے مفید ہیں نہ آپ کے شایان شان ہیں۔ اب تو ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نہ بلوچی ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بنگالی ہیں، نہ پنجابی ہیں۔ ہمارے احساسات اور طرز عمل بھی پاکستانیوں جیسے ہونے چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ بجائے کسی اور نام کے صرف پاکستانی کہلائے جانے پر فخر محسوس کریں۔ یہ بھی بڑا اہم پیغام تھا قائد اعظم کا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلوچی، سندھی، پنجابی نہیں، تمام پاکستانی صرف پاکستانی ہیں، اور اس طرح کے
جو اس طرح کے صوبائیت میں صوبائی اور فرقہ واریت میں تبدیل ہو کے بٹ کے ہم پاکستان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے شایان شان بھی نہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ بنگالی طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں، میرے نوجوان دوستو جو اس وقت یہاں موجود ہیں، مجھے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو 10 سال تک محبت اور خلوص اور وفا کشی کے ساتھ آپ کی خدمت کرتا رہا ہے، کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کا اعلیٰ کار بن گئے تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ انقلابی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اب ہماری اپنی حکومت ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنا چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں آزاد لوگوں کی طرح ہی عمل کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر اپنے معاملات کا انتظامی حل کرنا چاہیے، کیونکہ اب کسی غیر ملکی طاقت کے زیر اثر ہم پر کوئی دباؤ یا تشدد نہیں ہے، ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور قید کی بیڑیاں کاٹ چکے ہیں۔ یہ قائد اعظم نے بنگالی طلبہ و طالبہ جو بنگلہ دیش اب ہمارا حصہ نہیں رہا اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور یہ کتاب سے میں آپ کو سنا رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ، جو قائد اعظم صاحب کے خطبات تھے، جو قائد اعظم صاحب کے ورڈز تھے جو قلم زد کیے ہیں رئیس احمد جعفری صاحب نے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ ضرور میں اس کو شیئر کروں۔ فرقہ واریت میں نہیں بٹنا، صوبائیت میں نہیں بٹنا، ووٹ کا استعمال ٹھیک طرح سے کرنا ہے اور جو ووٹ کا حقدار ہے صرف اسی کو ووٹ دینا ہے۔ ایک اور آپ کے ساتھ قصہ، آپ مجھے جوائن کر چکے ہیں لائیو ویورز، تو میں ضرور خوشی محسوس کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ قائد اعظم ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے اور ایک ہندو طالب علم نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ محمد علی جناح، مسلمان اور ہندوؤں کا رہن سہن تو ایک ہے، پھر آپ علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کچھ دیر کے لیے خاموش رہے۔ جو طلبہ و طالبات تھے ہندو، انہوں نے تالی بجانی شروع کر دی کہ شاید قائد اعظم صاحب لاجواب ہو گئے، مگر نہیں۔ قائد اعظم نے ایک پانی کا گلاس منگوایا، اس کو آدھا پیا اور پھر اس ہندو طالب علم کو بلا کر کہا یہ آدھا آپ پی لیجیے۔ ہندو طالب علم نے پینے سے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مسلمان طالب علم کو بلایا اور پھر مسلمان نے بڑے شوق سے، کیونکہ لیڈر تھے، ایک لگاؤ تھا، ایک عقیدت تھی، ایک محبت تھی، بڑے شوق سے وہ پانی کا آدھا گلاس پیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر اس میں اپنے مائک میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے، دو قومی نظریہ بھی یہی ہے۔ قائد اعظم نے 14 نکات جو پیش کیے دو قومی نظریے میں، انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہمارے ہیروز آپ کے ولنز ہیں اور آپ کے ولنز ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے تہواروں سے آپ خوش نہیں، آپ کے تہواروں سے ہم خوش نہیں، ہم جس گائے کی قربانی کرنے کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو نہیں رہ سکتے ہندوستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو انگریز کی مکاری تھی اس کے خلاف یہ میں نے آپ کو جو بتا رہا ہوں، اس سے آپ قائد اعظم کی ذہانت کا احساس کیجئے، قائد اعظم کی جو تقریر کی ان کے پاس طاقت تھی اور ان کا جو دماغ تھا، اس کے علاوہ انہوں نے لائبریری میں اپنی زندگی گزاری، کتب کا مطالعہ کیا، چیزوں کا مطالعہ کیا، اسی فہم اور فراست اور تعلیم کی بدولت انہوں نے انگریزوں کو لاجواب کیا، ٹھوکر مار دی کانگریس کو، اور جتنی انہوں نے عہدے دے رکھے تھے قائد اعظم کو، قائد اعظم نے ٹھوکر مار دی اور آل پاکستان وہ جو مسلم لیگ ہے اس کا قیام رکھا۔ جلیانوالہ باغ 1919 میں جو ہوا، جس میں سکھ برادری کو جنرل ریجنلڈ دائر نے ٹارگٹ کیا اور قتل عام کیا جلیانوالہ باغ میں، قائد اعظم اس سے بھی خفا ہوئے۔ قائد اعظم نے صاف صاف کہا ہم انگریز کی اس طرح غلامی میں نہیں رہ سکتے، ہم ایک باوقار قوم ہیں۔ اور یہی قائد اعظم کی، میں ایک اور مزید جو میں مطالعہ اپنا کر رہا تھا ریسرچ، قائد اعظم نے وکیل بننے کے بعد 3 سال قرضوں پر بھی گزارا کیا، مگر انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ جب وہ ان کے میکفرسن صاحب کی لائبریری میں مطالعہ کرتے رہے، اس وقت ان کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہ کوئی کامیاب وکیل نہیں تھے، انہوں نے قرضے لے کر بھی گزارا کیا، مگر ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی، ایک جدوجہد تھی، محنت تھی، جس کی بدولت قائد اعظم ایک بہترین سیاستدار اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے لیڈر بن کے رونما ہوئے۔ اب قائد اعظم کا سیاسی ان کی زندگی، اس سے متعلق بھی کچھ بتانا چاہوں گا۔ 1934 میں آپ نے مسلمانوں کی جماعت کی قیادت سنبھالی اور 1940 کی قرارداد کی روشنی کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا اور اس کی جدوجہد شروع کر دی 1940 میں، اور اس کے بعد 7 سال میں ہمارے پاس وطن عزیز کی شکل میں پاکستان ایک بہترین ملک کی جگہ پر آیا، اور ہم آج اس میں پاکستانی اس میں رہ رہے ہیں۔ خدا کا شکر بھی ادا کریں، سیاست کر رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، جرنلزم کر رہے ہیں، اور تمام جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ اس کو گزار رہے ہیں۔
اب جو منارٹیز کے رائٹس ہیں، جو اقلیتیں ہیں، اس حوالے سے بھی قائد اعظم نے زبردست پیغام دیا ہے کہ اقلیتیں بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے حقوق دینے ہیں، ان کا خیال بھی اسی طرح سے رکھنا ہے جیسے پاکستان میں مسلمان رہائش پذیر ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے اقلیتوں کے بھی حقوق کی قائد اعظم نے آواز بلند کی، کیونکہ یہ کوئی عام معمولی قوم نہیں، یہ ایک باوقار قوم ہے اور تمام جتنے بھی اس میں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ایک برابر ہے۔ پاکستان بننے کو اسی ایسا بات، قائد اعظم علالت میں تھے، کچھ ان کو بیماری ٹیوبرکلوسس جو سنا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی رہتے ہیں کہ قائد اعظم کو اپنی بیماری کا علم تھا اور قائد اعظم کو یہ معلوم تھا کہ اب وہ اس دنیا میں کچھ ہی عرصہ ہیں، مگر انہوں نے اس کو عیاں نہیں کیا اپنے دشمنوں پہ، گاندھی پہ اور جتنے برطانوی اس وقت سامراج میں لوگ تھے ان کے سامنے عیاں نہیں کیا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ قائد اعظم شدید بیمار ہیں، ان کی زندگی کا عرصہ اب اس کے پاس کچھ ہی سال ہیں، تو یہ میری تحریک، آزادی کی تحریک، تحریک پاکستان تھم جائے گی، رک جائے گی۔ اس کو گریٹسٹ سیکرٹ آف ہسٹری بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں جو قائد اعظم نے اپنی بیماری کو عیاں نہیں کیا۔ قائد اعظم ہمیں ملا، پاکستان ہمیں ملا، اور 11 ستمبر سن اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اس دنیا سے سلب سے، جو ان کے آخری الفاظ ہم تک پہنچتے ہیں، فاطمہ ان کے ساتھ تھیں، فاطمہ جناح ان کی جو سسٹر ہیں ان کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے کہا فاطی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں نے اپنا کام، اپنا مقصد مکمل کر دیا ہے۔ قائد اعظم نہ صرف ان کے بارے میں جو روحانی باتیں کی جاتی ہیں، اس وقت بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے مخالف تھے، ان کا میں نام نہیں لوں، وہ ان کے مخالف تھے، اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ شرکت کا اعلان کر دیا۔ کسی نے پوچھا آپ تو ان کے سخت مخالف تھے، تو آپ کیوں ان کے ساتھ شرکت کا آپ نے اعلان کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں اور اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ میرا سپاہی ہے، یہ میرا مجاہد ہے، کبھی اس کے خلاف مت ہونا۔ یہ مرد مومن تھے۔ ایک اور علماء نے انہیں تحفہ دیا، ان کو تسبیح دی، ان کو جائے نماز دی اور ان کو قرآن شریف دیا، تو قائد اعظم نے جواب دیا آپ نے مجھے تسبیح اس لیے دی کہ میں درود شریف کا ورد کر سکوں، جائے نماز اس لیے دی کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے جھک سکوں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی قوم اور وہ بھی بکھری ہوئی قوم اس کی امامت کیسے کرے گی؟ تسبیح اس لیے دی کہ میں درود شریف کا ورد کر سکوں، اور جس پہ جو بندہ درود شریف کا ورد نہیں کرتا، جو شخص درود شریف کا ورد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور قرآن شریف کا اس لیے آپ نے مجھے تحفہ دیا تاکہ میں قرآن شریف کا مطالعہ کر سکوں، اس کی روشنی میں اس کے احکامات کے مطابق دوسروں کو بھی درس دے سکوں۔ تو قائد اعظم کی اہمیت پاکستانی تاریخ میں بہت زیادہ ہے، ان کو روحانیت بھی حاصل تھی، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت بھی تھی، ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی، اس لیے وہ عظیم لیڈر ہوئے، اور دنیا میں پہلی مرتبہ ایک قوم اس طرح سے آزاد ہوئی جو بکھری ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، غلامی میں مبتلا تھی، ان پڑھ تھی، جاہل تھی اور غریب تھی، اور سب سے بڑی ہجرت پھر پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کی۔ یہ تھا میرا آج کا خصوصی پروگرام۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات شیئر کیے جائیں، ان کی زندگی سے متعلق جو اہم باتیں تھیں، ان کی تعلیمی سفر تھا، ان کا کریئر تھا، ان کی سیاست تھی اور ان کی جدوجہد تھی، وہ آج 25 دسمبر 2016 کو آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں۔ تو آپ نے دیکھا ہمارا خصوصی پروگرام۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔